محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو ہم کل کے سبق میں سورہ قریش پڑھے تھے، اس کا ترجمہ، ہر ایک لفظ کا معنی، شان نزول، اس کی تشریح پڑھے تھے، اور ابھی کے سبق میں ہم سورہ فیل یعنی الم تری کیف فعل ربک، اس سورت کا ترجمہ، ہر ایک لفظ کا معنی، شان نزول، اس کی تشریح پڑھنے والے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ شروع سے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو چینل پہ سب ویڈیوز ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور شروع سے ہر ایک سورت کا ترجمہ، اس کا شان نزول پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ابھی کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی اما پارا کھولیں اور سورہ فیل نکالیں، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل مکیہ، سورہ فیل یہ مکی ہے، 1 رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمے، 96 حروف ہیں اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک لفظ کا معنی دیکھیں پہلے۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیفا کیسا، فعل کیا، ربکا تمہارا رب، بے اصحاب الفیل ہاتھی والے کے ساتھ، الم کیا نہیں، یجعل کر دیا اس نے، کیدہم ان کا داؤ، فی تضلیل گمراہی میں، بیکار، وارسلا اور بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھونڈ کے جھونڈ، ترمیہم فینکتے تھے، بحجارتن کنکڑیاں، من سے، سجیل خشک مٹی کی کنکری، فجعلہم پس ان کو کر دیا، کعصف بھونسا کی طرح، معقول کھائے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک لفظ کا معنی میں نے جس طرح بتایا ہے اس کو آپ دیکھ لیں، نہیں تو کاپی میں نوٹ کر لیں، ہر ایک لفظ کا معنی سب سے بہتر رہے گا۔ اب اس صورت کا ترجمہ آپ دیکھیں، اس کے بعد تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والے کا کیا حال کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ تباہی میں نہیں ڈالا، کیا ان کا داؤ تباہی میں نہیں ڈالا، وارسل علیہم طیرن ابابیل اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل ان پر کنکریاں پھینکتے تھے خشک مٹی کے پتھر کی، فجعلہم کعصف مأکول پس ان کو کھائے ہوئے بھوسا کی طرح کر دیا۔ اس طرح اس کا ترجمہ یاد کر لینا ہے، نوٹ کر لینا ہے آپ کو۔ اب اس کی تشریح دیکھیں۔ چونکہ اس صورت میں فیل ہاتھی اور ہاتھی والوں کا واقعہ ہے، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، سورہ فیل یعنی کہ ہاتھی والی صورت، یعنی کہ اس صورت کا نام ہی ہاتھی سے ہی ہے، ہاتھی والے واقعہ سے، اس لیے اس سورہ کا نام فیل ہے۔ ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ اور اس کا لشکر ہے۔ ابرہہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے صنعاء میں ایک کنیسہ، عبادت خانہ، کنیسہ بولتے عبادت خانہ، نقلی کعبہ بنایا تھا اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہیں آئے اور اسی کا طواف کرے، یعنی خانہ کعبہ جانے کے بجائے انہوں نے جو ایک نقلی عبادت خانہ یعنی خانہ کعبہ بنایا تھا ابرہہ بادشاہ نے، تو لوگوں کو وہاں جانے کے بجائے اصلی کعبہ مکرمہ میں وہاں جانے کے بجائے لوگ آئے ان کا بنایا ہوا نقلی کعبہ میں طواف کریں، ٹھیک ہے، اسی کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات ناگوار ہوئی، چنانچہ نبی کنانا کے ایک شخص نے موقع پا کر اس جعلی یعنی ابرہہ نے جو اس جعلی نقلی عبادت خانہ میں پاخانہ کر دیا۔ اس پر ابرہہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھائی، یعنی جو اصلی کعبہ تھا اس کو ڈھانے کی، اس کو توڑنے کی قسم کھائی، اور اس ارادے سے اپنا لشکر جس میں بہت سے ہاتھی تھے، ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قید کر لیے، یعنی اہل مکہ کے مسلمانوں کے جتنے بھی جانور تھے وہ سب کے سب قید کر لیے۔ ان میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے، عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھی تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے، ابرہہ نے تعظیم کی اور پاس بٹھلایا
اور آنے کا حال پوچھا، یعنی کہ آپ کس وجہ سے آئے ہیں؟ عبد المطلب آپ نے فرمایا، یعنی عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ تعجب ہے کہ میں کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں جو تمہارے باپ دادا کا محترم و معظم مقام ہے، تم اس کے لیے کچھ نہیں کہتے، اپنے اونٹوں کے لیے کہتے ہو۔ یعنی کہ ابرہہ یہ چونک گئے کہ تم اونٹ کے لیے آئے ہو، اس لیے نہیں آئے ہو کہ ہم جو کعبہ کو ڈھانے آئے ہیں اس کے لیے مجھے کچھ نہیں کہنے آئے ہو، بلکہ اونٹ کے لیے آئے ہو۔ یہ تعجب ہوا ان کو، تو یہ کہتے ہیں آپ نے جواب دیا، یعنی عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اپنے اونٹ کا مالک ہوں، انہی کے لیے کہتا ہوں، انہی کے لیے آیا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود حفاظت کر لے گا۔ ابرہہ نے آپ کا اونٹ واپس کر دیا، عبد المطلب کا اونٹ واپس کر دیا۔ عبد المطلب نے تمام قریش کو مشورہ دیا کہ وہ لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ لے، یعنی اپنے گھر چھوڑ کر پہاڑیوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ لے۔ چنانچہ تمام قریش نے ایسا ہی کیا، اور عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دروازے پر جا کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی، اور دعا سے فارغ ہو کر اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ادھر ابرہہ نے صبح کو سویرے اپنے لشکروں کو تیاری کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے فوج در فوج چھوٹے چھوٹے پرندان پر بھیجے، جو چھوٹے چھوٹے سنگریزے ان پر گراتے تھے، جن سے لشکر ہلاک ہو جایا کرتے تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، دونوں پاؤں میں، ایک منقار میں، جس پر وہ پرندہ سنگریزہ چھوڑتے، وہ سنگریزہ اس کے خود کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی میں سے گزر کر زمین پر پہنچتا، جس سے ہاتھی والا اور ہاتھی ہلاک ہو جاتا تھا۔ ہر سنگریزہ پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس سنگریزہ سے ہلاک کیا گیا۔ جس سال یہ واقعہ ہوا، اسی سال اس واقعہ سے 50 روز کے بعد، یعنی 50 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہے۔ ماحصل یہ کہ زیادہ تر قریش کے لوگوں کا اخلاق رذیلہ تھے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کو ہاتھی والوں کا دردناک واقعہ جو ان کے سامنے گزرا یاد دلا کر متنبہ کیا کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کے ڈھانے والے کی دنیا میں سرکوبی کیا تو جو اللہ والا کا دل شکستہ کرے گا، یعنی جو اللہ والا ہے اس کا دل دکھائے گا، وہ کیوں کر ہمارے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں آپ اس واقعے سے، اس صورت کے ترجمے سے، اس واقعے کی تشریح سے ہمیں کتنا بڑا واقعہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ والے سے کوئی پنگا لے، اللہ والے سے کوئی اگر بدگمانی کرے، ان سے بدسلوکی کرے، ان کو تکلیف دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ تو دوستو اس کو آپ نوٹ کر لیں، اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ پھر ملیں گے اگلے سبق میں، سورہ ہمازہ پڑھیں گے، اس کا تشریح پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔